بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے آج کا ہم درس شروع کر رہے ہیں۔ ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت، فضل اور رحمت طلب کرتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے فضل میں اور اس کی رحمت میں داخل ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل اور رحمت میں داخل کر لے۔ تو ہم اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے یہ جو سورہ فاتحہ پڑھ دی ہے اور آخری دو سورتیں پڑھ دی ہیں، یہ اس لیے کہ آپ ذرا اس پر سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز بھی دعا سے کیا ہے اور اس کا اختتام بھی دعا سے کیا ہے، یعنی دعا کو کتنی اہمیت حاصل۔ اور آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دعا سکھائی ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی خود یہ کہا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو، اور اس کے مانگنے کا بھی جو سارا طریقہ ہے وہ دعا بھی خود ہی سکھا دی۔ تو ہم سورہ فاتحہ کے الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور پھر آخری جو صورتیں ہیں وہ بھی دعا ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے
وہ بہترین الفاظ وہ ہیں جو آخری 2 صورتوں میں سکھائے گئے۔ تو ہم اللہ سے ہدایت بھی طلب کرتے ہیں، اور ہدایت کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں ان کے مقابلے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا درس ویسے سورہ نور کی آیات ہیں۔ تو مطلب یہ سورہ نور جب بندہ پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اس ساری اس سورت کو پڑھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارا یہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ سلیکٹڈ آیات کا ہے، تو اس میں آیت نمبر 27 تا 31 جو آیتیں ہیں، یہ مطلب ان کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ 4 دیواری اور چادر کا جو تحفظ ہے اس کے بارے میں آیتیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اور سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 30 اور 31 خاص طور پر 2 آیتیں ہیں، یہ حیا اور پردے کی آیتیں۔ تو یہ آج ہمارا سبق ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں وہ یہ آیتیں کھول لیں۔ ان آیات پر ہم آج بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں باتیں کی ہیں، ہمیں جو باتیں سمجھائی ہیں، ہمیں جو نصیحتیں کی ہیں، اور اہل ایمان کو جو حکم دیے ہیں، ان پر آج ہم بات کریں گے۔ تو اس میں مطلب پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں اور یاد رکھیں اور ذہن نشین کریں کہ یہ جو انسانوں کی زندگی ہے، کفر اور اسلام سے بالاتر ہو کر بھی اگر سوچا جائے تو اس زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت انسان کے اخلاق کی ہے۔ یہ جو انسان کے ذہن اور ضمیر میں اچھائی اور برائی کا تصور ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ اچھائی اور برائی کرتا ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اور قرآن مجید تو قوموں کے عروج و زوال اور افراد کے عروج و زوال کی بنیاد بھی اخلاق ہی بتاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں یاد رکھیں، کبھی کبھی یہ بڑی خوبصورت مثال میں اپنے دوستوں کو دیتا ہوں، ان درسوں میں بھی میں نے پچھلے دنوں دی تھی، کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کے ذہن اور ضمیر میں اس اخلاق کا شعور بھی ہے، اس کی حس بھی ہے، اور اس کی اہمیت کا بھی اس کی جبلت میں اور اس کی فطرت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اخلاق سب سے اہم چیز ہے۔ مثلاً ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ ہی کی عدالت میں اگر 2 بندے آئیں، ایک بندہ ایسا ہو جس کے پاس مال بڑا ہو، جس کا حسب نسب بڑا ہو، جس کے پاس دنیا کے علوم بڑے ہوں، اور جسے دنیا میں بڑی حیثیت حاصل ہو، اس کے پاس عہدہ بڑا ہو، اس کی شکل و صورت بڑی زبردست ہو، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ بدکاری کرتا ہو، وہ دوسروں کے حق مارتا ہو، وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہو، وہ خیانت کرتا ہو، وہ ظالم ہو، اور اس نے بہت سارے انسانوں کی جان، مال، عزت کو تلف کیا ہو، اور پھر ایک اور انسان آپ کی عدالت میں آ جاتا ہے، اور وہ انسان اس طرح کا ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، مطلب یہ کہ حسب نسب کے اعتبار سے بہت ہی حقیر آدمی ہے، اور پھر یہ کہ اس کی کوئی شکل و صورت بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی معاشرے میں حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بہت سچ بولنے والا آدمی ہے،
وہ بڑا حیادار آدمی ہے، وہ دوسروں کا بڑا ہمدرد ہے، اور کبھی وہ انصاف کے خلاف بات نہیں کرتا، وہ انصاف کی بات کرتا ہے اور بڑا دیانتدار ہے، دوسروں کا بڑا ہمدرد ہے. تو آپ خود یہ بتائیں کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو آپ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ یعنی کتنی کھلی ہوئی اور ظاہر اور باہر اور بین بات ہے کہ آپ اس غریب اور مسکین اور جس کی کوئی شکل و صورت بھی نہیں ہے اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور دوسرے بندے کو تو اگر اس کے جرائم جو ہیں وہ کھل کر آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو آپ کو خود یہ اس پر اتنا غصہ آئے گا کہ آپ تو اس کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم کریں گے. مطلب یہ کہ آپ کا فیصلہ بھی اخلاق کے حق میں جائے گا. تو اگر دنیا میں ہم جیسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اس کا شعور، اس کی سمجھ اور اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ انسانوں میں پیسے کی حیثیت نہیں ہے، انسانوں میں حسب نسب کی حیثیت نہیں ہے، انسانوں میں کسی عہدے کی حیثیت بھی نہیں ہے، انسانوں میں شکل کی حیثیت بھی نہیں ہے، انسانوں میں تو اخلاق کی حیثیت ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے، کیا وہ اس اخلاق کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرے گا؟ وہ اسی اخلاق کی بنیاد پر فیصلے کرے گا. تو اس لیے انسانوں کی زندگی میں یہ جو اخلاق ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر یہ جو اخلاقی تعلیمات ہیں، یہ دین اسلام ان تعلیمات کو مکمل کرتا ہے، اس لیے کہ دین اسلام کا جو سورس ہے وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے اس نے انسانی زندگی میں جو اخلاقی تعلیمات دی ہیں وہ پاکیزہ تر ہیں اور مکمل ہیں. انسان خود ان میں اخلاقیات میں کوئی رد و بدل جو کرتا ہے وہ بالکل ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور خلاف انصاف کرتا ہے. تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی حد تک یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بطور خود بھی آپ اس پر غور کریں. اور دوسری بات، ان آیات کو پڑھنے سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، ان آیات کو سمجھنے سے پہلے، کہ اسلام جو ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس نے عورت کو بھی بڑی حیثیت اور مقام دیا ہے. جو معاشرے میں مطلب یہ ایک بحث ہے، حالانکہ یہ کوئی بحث مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بحث کرنے کی ضرورت اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں میں بحث ہے عورت اور مرد کی، عورت اور مرد کے حقوق کی، عورت اور مرد کے مراتب کی، اور عورت اور مرد کی حیثیت کی. حالانکہ یہ زندگی کے مطلب انسان ایک ہی ہے، اور مطلب مرد ہو یا عورت ہو وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زوج کی حیثیت سے ہی اس نے ساری چیزیں، ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، اور اسی میں اسی سے زندگی میں رونق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت مقام دیا ہے اور اس کی بہت اخلاقی حیثیت جو ہے وہ قائم کی ہے، اور اس کی بڑی معاشرتی حیثیت قائم کی ہے. یہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے اس کو بڑے مطلب حقوق اور فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعین کیے، اور مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے. تو اسلام میں عورت کے حقوق کی بڑی بات ہے، عورت کے اخلاق کی بڑی بات ہے، اور مطلب عورت کی عزت اور عظمت اور حرمت کی بڑی بات ہے.
اب دیکھیں نا کہ انسان گرتا ہے، پست ہوتا ہے، اور پست ہو کر پھر وہ کس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کس طرح آج جو ہے وہ انسان نے عورت کو ذلیل کر دیا ہے۔ پہلے بھی یہ عورت کے ساتھ اسی طرح کرتا رہا ہے، اور اب بھی بالکل اس کو اشتہار بنا دیا ہے، اور اشتہار کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ نہ اس کا صابن اس کے بغیر بکتا ہے، نہ اس کی فریج اس کے بغیر بکتی ہے، نہ اس کی موٹر سائیکل اور سائیکل جو ہے وہ اس کے بغیر بکتی ہے۔ بالکل اس کو ایک اشتہار بنا دیا ہے۔ اور اسلام نے تو اس عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ماں ہونے کی حیثیت میں بھی، اور بیٹی ہونے کی حیثیت میں بھی، بیوی ہونے کی حیثیت میں بھی، بہن ہونے کی حیثیت میں بھی۔ تو دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور اسے حیثیت دی ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے، اور ان کو انسانی زندگی کا، ان خواتین کو انسانی زندگی کی رونق بنایا ہے۔ یہ گھر کی بھی رونق ہے اور زندگی کی بھی رونق ہے، اور ہر حیثیت سے انہیں احترام بخشا ہے۔ اب ماں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب بڑی عجیب عجیب حدیث ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا احترام جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی بار جب اس نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ مطلب کس طرح ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، اور ایک بہت بڑی عزت دی ہے، اور ایک بہت بڑی حیثیت دی ہے۔ اور پھر بیٹیوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعلیمات ہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میں بیٹیوں کا کیا حال تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے، وہ ان کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرے، ان کی تربیت کرے، مطلب ان پر بیٹوں کو ترجیح نہ دے اپنے گھر میں، اور انہیں ان کے اچھے نکاح کا بندوبست کرے، مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ تو اتنا ہی نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، بلکہ وہ تو اس جنت میں جائے گا جس میں میں جاؤں گا، وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ اور کسی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جس کی 1 بیٹی ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کے لیے بھی یہ اجر ہے۔ پھر یہ بہن کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر ہر مسلمان خاتون کو مطلب بہن کا مقام دے کر اس سے مطلب بہت ہی اچھے سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اسی طرح مطلب گھر کی یہ خواتین ہیں، بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ بلکہ ایک روایت تو اس طرح کی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو وہ جو وصیت اپنی زبان سے کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے، بھائی غلاموں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور قرآن میں عورتوں کے حقوق کا بڑا ذکر ہے، جگہ جگہ ذکر ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو وراثت میں نصف حصہ دیا جاتا ہے، برابر کیوں نہیں دیا جاتا؟ میں کہتا ہوں ان کو وراثت میں جو نصف حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تو مردوں کے پورے حصے سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔
بھائی عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے مطلب نہ ماں ہونے کی حیثیت میں، نہ بیوی ہونے کی حیثیت میں، نہ بیٹی ہونے کی حیثیت میں، نہ بہن ہونے کی حیثیت میں مطلب کسی کا کفیل بنایا ہی نہیں. کوئی مطلب ذمہ داری کفالت کی عورت کو نہیں دی، یعنی کفالت کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی کے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے. یعنی ایک لقمے کی وہ ذمہ دار نہیں ہے اور آدھی وراثت کی حقدار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو چونکہ یہ کمزور ہیں مرد کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے حقوق کا بڑا خیال رکھا ہے. اور پھر تاریخ اسلام میں ان عورتوں نے بھی بڑے کارخانے نمایاں سر انجام دیے، اس اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. تو ان دو باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ آیات پڑھیں، جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں چار دیواری کا تحفظ کیا ہے اور چادر کا تحفظ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، مطلب اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ فرما رہا ہے. ظاہر ہے اللہ کے احکام پر عمل کی جو ذمہ داری ہے وہ تو اہل ایمان کی ہے. قرآن کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے انسانوں کو سمجھاتا ہے اور ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جو احکام ہیں اسلام کے، دین کے، وہ تو اہل ایمان کو ہی دیتا ہے. تو یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. دیکھیں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہمارے گھروں کا احترام خود اللہ قائم کر رہا ہے، ہماری پرائیویسی کا بھی لحاظ کر رہا ہے، ہمارے گھروں کا بھی لحاظ کر رہا ہے، ہماری چار دیواریوں کا بھی احترام مقرر کر رہا ہے کہ ایمان والو اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے گھروں میں اس وقت تک نہ جاؤ، کسی بھی گھر کے اندر اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم ان گھر والوں کی رضامندی حاصل نہ کر لو، اجازت حاصل نہ کر لو، اور پھر ان کو سلام نہ کر لو. مطلب کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر نہ جاؤ. یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک حکم ہے، یہ چار دیواری کا لحاظ ہے، یہ چار دیواری کا احترام ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ذالکم خیر لکم، اور یہ جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کو تو جی آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ خود ہماری بہتری کے لیے ہے. جو حکم بھی اس نے دیا ہے اس حکم میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے بہتر ہے. اس کے احکام کوئی ہمیں ناروا پابند کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہیں، ہمیں سلامتی دینے کے لیے ہیں، ہمیں خیر دینے کے لیے ہیں، ہمیں ہماری زندگی کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہیں اور بابرکت کرنے کے لیے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ذالک خیر لکم، یہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں کہ بھئی کسی کے گھر اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ، اور جب جاؤ تو اسے دعا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، اگر تم مطلب اس نصیحت کو پکڑو، اس کا خیال رکھو، اس پر عمل کرو. اس کے بعد دیکھیں آگے کیا فرمایا. یہ دیکھیں یہ تو انتہا ہے، کسی مطلب گھر کے احترام کی یہ انتہا ہے. یہ چار دیواری جو ہے جس کی باتیں ہم بڑی کرتے ہیں کہ چار دیواری جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ تو انتہا ہے بھائی چار دیواری کے احترام کی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا،
اور اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ اس گھر کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے، یہ خالی ہے، گھر والے تو لاہور گئے ہوئے ہیں، اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، گھر نہیں ہے، گھر خالی ہے، کوئی اس میں نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی خاتون ہے، نہ کوئی بچہ ہے، خالی گھر پڑا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ اس گھر میں تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر بھی اس کے اندر داخل نہ ہونا، ہاں البتہ تم نے اجازت اگر لی ہوئی ہو۔ تو اب دیکھیں اس سے زیادہ پھر چار دیواری کا اور بیڈ روم کا اور گھر کا کیا احترام ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ، آپ کا کوئی پڑوسی یا کوئی آپ کا جاننے والا ہی صحیح، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خالی گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں آپ کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے یا مہمانوں کو مثلا آپ کے کمرے میں ٹھہرا دیتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، تو یہ بات قطعاً آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ خالی گھر کے اندر بھی بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، اور اجازت کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ بندہ کسی کے گھر کو استعمال کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ چل بھی جائے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر داخل نہ ہو، ہاں البتہ اگر تم نے اجازت لی ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ گھر کا کتنا احترام ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور اجازت لو اور وہ گھر والا آپ کو کہے کہ نہیں بھئی آپ اس وقت چلے جائیں، تو آپ قطعاً اس کو محسوس نہ کریں، واپس چلے جائیں، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں تو بڑا اس کو محسوس کیا جاتا ہے، بھئی کمال ہے، بندہ کسی کے گھر جائے اور وہ آگے سے کہے کہ بھئی آپ اس وقت نہ آئیں، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ بسا اوقات بندہ گھر میں ایسی حالت میں ہوتا ہے، مطلب کوئی خاندان کے بندے، اپنے گھر کے بندے جمع ہیں، کوئی اور عزیز رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کی مطلب میٹنگ ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے کہ بندہ اس وقت بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میرے گھر آئے، یا بعض اوقات بندہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، یا بعض اوقات بندہ اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، جھگڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کا حق مقرر کیا کہ وہ تمہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ دفتر اور وہ پبلک پلیسز جو ہم نے پبلک کے لیے بنائی ہوتی ہیں، اس میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم کسی کو اندر آنے دیں اور کسی کو نہ آنے دیں، لیکن گھر کی ہم اجازت جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، گھر کے اختیار کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر گھر والے تمہیں کہیں کہ پلٹ جاؤ تو تم پلٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اجازت دی اور کہا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ کتنے سادہ احکام ہیں، عام فہم احکام ہیں، اللہ کے دین کے احکام میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ علم کی گہرائیوں میں چلا جائے اور غوطے لگاتا رہے اور اندر سے کوئی چیز تلاش کرتا رہے۔ اس کے احکام تو بڑے سادہ اور واضح اور 2 + 2 4 کی طرح اور بالکل بین اور کلیئر ہیں۔ اب اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایسے گھروں میں جو کسی کی رہائش گاہ نہیں ہے، جن میں آپ ہی کی متاع ہے، آپ کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہیں، اسپتال ہیں، کوئی پلیٹ فارم ہیں، کوئی اور اس طرح کے دفاتر ہیں، جو مطلب ادارے ہیں جو آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔
ان میں آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں تو ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑی سادگی کے ساتھ ہمارے گھر کا احترام مقرر کیا ہے، چار دیواری کا احترام مقرر کیا ہے۔ اور حدیث میں کسی کے گھر کی مطلب دیوار کے اوپر سے جھانکنا، اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح جھانکے اور گھر والے پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو ان پر کوئی گلہ نہیں ہے۔ مطلب کسی کی دیوار کو پھلاندنا، کسی کی دیوار سے اوپر جا کے جھانکنا، اس کو جرم قرار دیا ہے۔ تو مطلب چار دیواری کا اللہ نے احترام مقرر کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے گھروں کا احترام کریں اور لحاظ کریں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پردے کی آیت ہے۔ یہ جو اگلی دو آیتیں ہیں یہ پردے کی آیتیں ہیں۔ اب مطلب ہم پردے سے اتنے دور جا چکے ہیں، اتنے دور جا چکے ہیں، اتنے دور جا چکے ہیں، اپنی ہی کمزوری، اپنے ہی ذوف اور اپنی ہی زیادتی کی وجہ سے، کہ ہمیں پردے کی باتیں اجنبی محسوس ہوتی ہیں اور انوکھی محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے لیے مطلب بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑی کر لی ہیں۔ لیکن بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتا ہے، اور جب پردے کی بات آتی ہے تو خیال یہ آتا ہے کہ وہ پردے کا تعلق تو عورتوں سے ہے، مردوں سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پردہ جو ہے وہ تو عورتیں کریں، مردوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں پردے کا حکم دیا ہے، پہلے مردوں کو دیا ہے اور پھر عورتوں کو دیا ہے، پہلے بات ہی مردوں سے کی ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے، مردوں کی یہ بات ٹھیک ہے کہ انہیں عورتوں کے مقابلے میں ایک فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت جو ہے وہ مطلب نگرانی کی فضیلت ہے، عورتوں کی حفاظت کی فضیلت ہے، عورتوں کی کفالت کی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام دیتے ہوئے بھی پہلے مرد کو خطاب کیا ہے، پھر عورت کو خطاب کیا۔ اور بات سچی یہ بھی ہے کہ جب مرد کے ذہن میں جہالت آتی ہے، مرد کے اندر سے غیرت جاتی ہے، اور مرد کے اندر سے اللہ کے حکم کی حیثیت جاتی ہے، تو پھر ہی عورت جو ہے وہ بے پردہ ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد چونکہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، کفیل ہے، عورت کا محافظ بھی ہے، تو جب اس کے ذہن سے پردے کی اہمیت جاتی ہے تو عورت ظاہر ہے عورت کے ذہن سے بھی چلی جاتی ہے۔ جس طرح وہ مشہور ایک بات ہے کہ اکبر الہ آبادی نے کچھ خواتین کو دیکھا کہ وہ بے پردہ تھیں، تو اس نے حیران ہو کر ان سے پوچھا، بھائی بیویو تم مسلمان ہو، تمہارا پردہ کدھر گیا؟ مسلمان عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیتا ہے، تو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ اب ہمیں تو کوئی پتہ نہیں پردہ کدھر گیا، پردہ تو بالکل ہی گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پردے کے ساتھ ہی حیا بھی گیا، اور حیا کے ساتھ ہی غیرت بھی گئی، اور غیرت کے ساتھ ہی جرت بھی گئی، اور جرت کے ساتھ ہی پھر ایمان بھی گیا، اور ایمان کے ساتھ ہی پھر آزادی بھی گئی اور عزت بھی گئی۔ تو واللہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ پردہ کدھر گیا ہے، پردہ تو گم ہو گیا ہے، اور پردے کے ساتھ جو چیز مسلمانوں کی برباد ہوئی ہے اور ضائع ہوئی ہے اور گم ہوئی ہے، وہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
وہ ایک مرتبہ انڈیا کی ایک خاتون لیڈر کا بیان میں نے اخبار میں پڑھا تھا، بڑا مطلب ہمارے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اس نے بڑا عجیب بیان دیا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی پاکستان ہمارے ساتھ کس طرح لڑائی کر سکتا ہے اور جنگ کر سکتا ہے اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے تو پاکستان کے نوجوانوں کو انڈیا کی گندی فلمیں دکھا دکھا کر اتنا بزدل اور اتنا نکارا بنا دیا ہے کہ وہ کس طرح ہمارے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ یعنی اس نے دیکھے بیان کیا دیا، اور اس کا بیان تو چلو ایک الگ بات ہے، واقعی یہ حقیقت ہے کہ جب مرد کے ذہن سے یہ حیا اور شرم جاتی ہے تو غیرت بھی جاتی ہے اور جرت بھی جاتی ہے، جوانمردی بھی جاتی ہے۔ اب انسان کو تو یہ پتہ نہیں نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اثرات کہاں کہاں تک بندے پر ہوتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کے اثرات بندے پر کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو پردے کی آیات ہیں یہ 30 اور 31، ان میں پہلے اللہ نے مردوں سے بات کی ہے اور پھر عورتوں سے بات کی، اور دیکھیں مردوں سے کیا بات کی ہے۔ وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے کہ یہ اپنی نگاہ کو بچا کے رکھیں، نگاہ کو آوارہ نہ ہونے دیں، اور نگاہ کا غلط استعمال عورتوں پر نہ کریں، اپنی نظر کو بچائیں اور اپنی عزت اور اپنے حیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب دیکھیں یہ سادہ سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ میں نے ایک دن شاید درس میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی انسان کو دی ہے، اس جسم و جان سے لے کر یہ جو رزق ہے اور وسائل ہیں اور قوتیں اور طاقتیں ہیں، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اس کی جتنی عطا ہے یہ اس کا رزق ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس چیز کا یہ استعمال حلال ہے اور یہ استعمال حرام ہے۔ مطلب جو آنکھ اس نے دی ہے، اور ساتھ ہی اس نے بتایا ہے کہ یہ جو آنکھ ہے اس کا یہ استعمال جائز ہے اور یہ استعمال حرام ہے۔ تم نے خود آنکھ کے استعمال میں تم آزاد نہیں ہو، تم اللہ کی طرف سے مطلب ایک آزمائش میں ہو کہ اس نے آنکھ دے کر تمہیں آزاد تو کیا ہے کہ چاہے تو تم مطلب اس کا غلط استعمال بھی کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حلت و حرمت کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ آنکھ کا یہ استعمال غلط ہے اور آنکھ کا یہ استعمال صحیح ہے، ہاتھ کا یہ استعمال غلط ہے اور ہاتھ کا یہ استعمال صحیح ہے، کان کا یہ استعمال غلط ہے اور کان کا یہ استعمال صحیح ہے، اور بندہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ یعنی بندہ بھی مطلب جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آنکھ کا یہ استعمال کروں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، گو مطلب اس کو شیطان اغوا کرتا ہے اور وہ آنکھ کان ناک کے ذریعے گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، لیکن یہ کہ سمجھتا تو وہ بھی ہے کہ آنکھ جو ہے وہ بالکل آزاد نہیں ہے، خود ضمیر اور عقل کی بھی پابند ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو دی ہیں
ان کا حلال اور حرام استعمال بھی بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو آوارہ نہ ہونے دیں، اس کو بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ نگاہ جو ہے بندے کو بہت بڑے جرم کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، بدکاری کی طرف لے جاتی ہے۔ ذالک ازکی لہم، اور یہ بات جو ہے یہ ان کو بتاؤ کہ یہ ان کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ یہ بات تو میرا خیال ہے میں اتنی دفعہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم جو ہے وہ انسان کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے، جگہ جگہ آتا ہے کہ بھائی یہ حکم میں تمہیں دے رہا ہوں پاک کرنے کے لیے دے رہا ہوں، تمہاری زندگی کو پاک کرنے کے لیے میں یہ حکم دے رہا ہوں۔ تو ذالک ازکی لہم، اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور جس طرح وہ بے مثل ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ اب اس آیت کے آخری الفاظ آپ دیکھیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، ان مومن مردوں کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اب ان الفاظ کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ جو بے حیائی اور بدکاری کے کام ہیں یہ چوری چھپے کرتا ہے اور چھپ کر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مطلب سمجھتے ہو کہ ہم اپنے والدین سے چھپ کر لیں گے، ہم اپنے عزیزوں سے چھپ کر لیں گے کوئی برا عمل، ہم اپنے محلے والوں سے چھپ جائیں گے۔ مطلب وہ کون سی جگہ ہے جہاں تم اللہ سے چھپ جاؤ گے؟ اللہ کو تو خبر ہے۔ مطلب تم جرم جہاں بھی کرو، جس طرح بھی کرو، اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ مطلب آنکھ سے خیانت کرتا ہے، کن پٹی سے کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر خیانت کو جانتا ہے، اور یہ جو مطلب بے پردگی اور عریانی اور بے حیائی اور بدکاری کے کام ہیں یہ انسان چھپ کے کرتا ہے۔ بڑا اس نے اپنے ضمیر کو برباد کیا ہے، بڑا ہی برباد کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ضمیر کو اتنا نہیں کچل سکا کہ یہ بدکاری کے کام سر عام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ انتہائی گندگی ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ انتہائی گندگی ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بتاؤ، ان مومن مردوں کو، کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور پھر بڑا معاملہ نازک ہے کہ جب انسان چھپ کر کوئی عمل کرتا ہے تو ایک تو وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا، ظاہر ہے وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اور دوسرا وہ اپنے آپ سے بھی نہیں چھپ سکتا۔ نہیں، آپ یہ بتائیں نا کہ بھئی کوئی جرم کرنے والا بندہ جب جرم کرتا ہے تنہائی میں تو وہ اپنے آپ سے چھپ جاتا ہے۔ بہت ساری اور ایسی طاقتیں بھی کائنات میں موجود ہیں جن سے وہ نہیں چھپ سکتا، زمین بھی اسے دیکھ رہی ہے، اور بہت ساری اور چیزیں بھی وہاں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کی مخلوقات بے شمار ہیں جو اسے دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ کہ خود اس کا اپنا آپ بھی تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن تو یہ آتا ہے نا، مطلب جو محاسبے کا دن ہے اس دن کے بارے میں تو آتا ہے کہ بندے کے جو جرائم ہیں اس کے خلاف گواہی خود بندے کے اعضاء دیں گے، تو ان اعضاء سے تو نہیں بندہ مطلب ہے کہ چھپ سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان مومن مردوں کو کہو کہ
کہ یہ اپنی نگاہ کو قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور حکم کے مطابق اس کا استعمال کریں اور اس کو بچا کے رکھیں، اس کو آوارہ نہ ہونے دیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائیں۔ یہ بڑی پاکیزہ تعلیم ہے اور حقیقتاً بڑی پاکیزہ تعلیم ہے۔ میں تو کلاس میں، کالج کی کلاس میں مجھے بڑا یاد ہے کہ بچوں کو بالکل کئی مرتبہ میں نے بچوں سے یہ بات کی ہے کہ یہ جو بدی اور بدکاری اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا، ان کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ یعنی دوسرے کی نگاہ تو بعد کی بات ہے نا، دوسرے کو تو کسی کے جرم کا پتہ چلے گا تو پھر وہ اس کی نگاہ میں گرے گا، لیکن چونکہ بندے کو خود اپنا تو پتہ ہوتا ہے نا، اور یہ بدی اور بدکاری کے کام ایسے کام ہیں کہ بندہ مطلب خود اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور خود اپنی نگاہ میں بڑا بیکار ہو جاتا ہے اور خود اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی مطلب یہ کہ ذلیل قسم کا اور پست قسم کا انسان ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پردے کا حکم دیا، یہ پردہ ہی ہے اور کیا ہے، بلکہ پردہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ مطلب جو مرد کا ایمان ہے اور مرد کی جو سمجھ ہے اور مرد کا جو فیصلہ ہے اور مرد کا جو شعور ہے اور مرد دین کے بارے میں اور اللہ کے حکم کے بارے میں جو سمجھتا ہے، وہیں سے تو بات شروع ہوتی ہے۔ تو یہ مردوں کو اللہ نے حکم دیا، اور اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے، اسلام کی بیٹیوں سے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، ہماری بہنیں، بچیاں، ان سے اللہ نے خطاب کیا۔ اور کیا خوب خطاب ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر ساری بات۔ لوگ تو کہتے ہیں پردہ کہاں ہے، کدھر ہے، پردے کے کام کیا ہیں، تو پتہ نہیں یہ لوگ کیوں بات کرتے ہیں۔ میں نے تو پہلے کہا کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود عملی طور پر دین سے اتنے دور نکل گئے ہیں کہ دین کے احکام ہمیں اجنبی محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھیں کتنی کلیئر بات اللہ کرتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے وقت شامل کیا اللہ تعالیٰ نے، مطلب کل کے لفظ سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دینے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم میری طرف سے یہ کہو، یعنی تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن عورتوں سے کہیں یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کو بچائیں، یہ بھی نگاہ کا غلط استعمال نہ کریں۔ اور عورت جانتی ہے کہ میں یہاں نگاہ کا غلط استعمال کر رہی ہوں، مرد بھی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں اب میں تو پھر کہتا ہوں کہ اب جس ماحول میں ہم رہتے بستے ہیں، اس ماحول میں اس طرح کی باتیں واقعتاً بڑی بھی محسوس ہوتی ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے بڑا عجیب واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیویوں کے پاس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرد آ جاتا ہے اور وہ سلام کر کے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کمال ہے،
آپ نے اسے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بڑی حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس سے ہم کس چیز کا پردہ کریں؟ یہ تو نبینہ ہے، اسے تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ جب یہ میری مجلس میں آگے بیٹھ گیا تھا تمہیں اٹھ جانا چاہیے تھا۔ کسی مجلس میں بیٹھ کر مرد کو دیکھنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب ہم یہ بات کریں تو پھر ہمیں یہ کہا جائے گا بھئی یہ کوئی بات ہے، کس زمانے کی بات ہے؟ یہ اسی زمانے کی بات ہے، اور انہی باتوں پر عمل کے ذریعے ہم بچ سکیں گے، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان مومن عورتوں کو کہو کہ یہ بھی اپنی نگاہیں بچائیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، اور یہ اپنی کوئی زینت ظاہر نہ کریں، کوئی بھی زینت مطلب اپنے چہرے کی زینت، اپنے مطلب جسم کی زینت، اپنے لباس کی زینت، اپنے زیور کی زینت، کوئی زینت یہ ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی یہ جو لفظ ہے نا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چادر کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ملا کر ان کو پڑھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپانے کے لیے جوں ہی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ کر نکلیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عورتوں کو کہیں کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، البتہ یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر ہو جائے گھر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زینت ظاہر ہو، ستر نہیں، ستر اور چیز ہے، زینت اور چیز ہے۔ ستر جو ہے عورت کا، اسے تو مطلب ہے کہ محرم سے بھی، جو یہ بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، باپ ہے، ان سے ستر کو چھپانا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، لیکن بہرحال اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اور اپنے شوہر کے ان بیٹوں کے سامنے جو کسی دوسری بیوی سے ہیں، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے مطلب بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا او نسائہن، اور اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، اللہ دے رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی جو ایسی عورتیں ہیں جو مطلب جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، جن کے کام ٹھیک نہیں ہیں، ان کا آنا جانا آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور ان سے آپ کو اپنی زینتیں چھپا کر رکھنی چاہیے، ان سے کوئی میل جول آپ کو نہیں رکھنا چاہیے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں یا غلام ہیں، غلام آج کے زمانے میں تو نہیں ہیں، ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یذکروا علی عورات النساء، یا
وہ مرد جو گھر میں ہیں اور بیمار ہیں اور بوڑھے ہیں اور فاتر العقل ہیں اور انہیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کا کام ہے کھانا کھانا اور دوائی کھانی، ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. یا بچے ہیں جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اب یہ ایک بحث چلتی ہے، علماء میں بھی چلتی ہے، غیر علماء میں بھی چلتی ہے کہ یہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ چہرے کا پردہ، ہم تو ظاہر ہے کہ مفتی نہیں ہیں، ہم کو اس بارے میں رائے نہیں دے سکتے، لیکن یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ ان عورتوں کو کہو کہ یہ اپنے پاؤں مار کر نہ چلیں، کہ ان کے جوتے کی آواز سے یا ان کے زیور کی آواز سے کوئی بندہ ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی زینت ظاہر ہو. تو جو دین جو ہے پاؤں مار کر چلنے کی اجازت نہیں دیتا، پتہ نہیں وہ کس طرح چہرہ کھول کر اس طرح پھرنے کی اجازت دیتا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے ایمان والو، اللہ جو احکام دیتا ہے ان احکام کی طرف توبہ کرو، اس کی نافرمانی کو چھوڑو اور اس کی فرما برداری کی طرف آؤ. اس حیا کے معاملے میں تم جن جن غلطیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ فلاح پا جاؤ. تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ ہم جس طرح کے ماحول میں بھی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جو پردے کے بارے میں، چار دیواری کے بارے میں، گھروں کے احترام کے بارے میں اللہ دیتا ہے، ہم اس کو سمجھیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم بڑے یکسو ہو کر اور بڑی شرح صدر کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ اللہ کے احکام پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.